بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں بلکہ سازشیں کرنی پڑیں۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے اور صاحب عقیدہ انسان مسبب پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، زیادتیوں کی نہیں۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت اور سکون ہے۔ حسد کرنے والا ایک بیمار انسان ہوتا ہے جس کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ روز ہی مرتا رہے گا۔ نیا کام شروع کرنے میں بہت بڑا ہوا لگتا ہے، مگر یہی کام جب پرانا ہو جائے تو چھوٹا سا چوہا لگنے لگتا ہے۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ماحول کو خود خوشگوار بنانا پڑتا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ یہ تو دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے: دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہو گئے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ 10 منٹ گزار لیں۔ آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔